कालेदम टीटीपी के सरबराह की होशरुबा खुफिया कॉल मंजर आम पर। टीटीपी के इंतहा पसंद पाकिस्तान के अमन को तबाह करने में मसरूफ। टीटीपी का सरबराह दहशतगर्दी के लिए अपने कारिंदे को हिदायत दे रहा है। हालिया डीआई खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है। खारजी नूर वली कह रहा है सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का अदालती हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से बल्ले का निशान वापस लिया। और ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम मुशावरत। पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर किया गया। इजलास में हुकूमती ऐलान, सियासी सूरत हाल, नून लीग और पीपी ताल्लुकात पर मुशावरत। सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर पीपी रहनुमाओं की शिरकत। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है कि इस मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने या रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के जजों को तंबीह। कहा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को पेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। जब मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होने लगती है तो न जाने किसकी नजर लग जाती है। नवाज शरीफ ने तो आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। आईएमएफ को वापस लाने वाला वही है जो अडयाला में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी नशिस्त और उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा जाहिर है कि फॉर्म 47 की तहकीकात उन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इख्तिदार में आ गए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब हुई। जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। जराये का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। मजहर मियां खेल का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। टीएलपी के दोस्तों के मुतालबे पे हमारे दरमियान ये तय हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें जारी रखेगी। टीएलपी के दोस्तों ने भी वादा किया है कि वो भी मुआवनत फराहम करेंगे। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीएलपी का फैजाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सना कहते हैं फैजाबाद पर कुछ दिनों से टीएलपी गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला ताअत्तुल जारी रखेगी। टीएलपी के तवज्जो दिलाने से चीजों को मजीद बेहतर अंदाज में तय किया है। अक़वाम आलम से मुतालबा है जंगी जुराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाए। इसराइली मसनूआत या इसराइल से मुताल्लिका बिलवास्ता या बिला वास्ता कंपनियां भी इस जुल्म में शराकतदार हैं। आईटी का आलमी निजाम बैठ गया। कंप्यूटर्स का महाफिज कंप्यूटर्स का कातिल बन गया। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी। दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक्स, मीडिया, कारोबार, रेलवे का निजाम मुतासिर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मनसूख। स्काई न्यूज बुलेटिन न कर सका। बीबीसी रेडियो के नशरियात में खलल आ गया। अमेरिका से थाईलैंड तक हजारों फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल हो गईं। करोड़ों मुसाफिर रुल गए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम मुअत्तल। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के हिस्से की कीमत 15% गिर गई। निजाम में खलल खराब सिक्योरिटी अपडेट से आया। जिस कंप्यूटर पर भी अपडेट चली बंद हो गया। डेटा तबाह हो गया। क्राउड स्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट ने मसले का हल तो निकाल लिया लेकिन चंद घंटों में अरबों डॉलर के नुकसान उठाना पड़ा।
شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. گلشن اقبال، گلستان جوہر، ملیر اور گڈام سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش. ناظم آباد سائٹ ایریا سمیت کئی علاقوں میں بوندا باندی. موسم قدرے بہتر ہو گیا. جمعے کی نماز کے بعد شہر کی مساجد میں بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی تھی. ملک میں مونسون بارشوں کا اسپیل. خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے. لکی مروت میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. کئی علاقے زیر آب. کرک اور گرد و نواح میں تیز آندھی کے ساتھ بادل برسے. جوب اور کلا سیف اللہ میں بھی شدید بارش. لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہوں کو نقصان. حیدرآباد، ٹھٹھا، ٹنڈو علیار، مٹیاری اور ٹنڈو محمد خان سمیت اندرون سندھ بھی گرج چمک کے ساتھ بارش. پلانٹ جس نے جنوری میں 0 بجلی سپلائی کی ہو اس کو 1000 کروڑ روپے دے دیا گیا. فیبرری میں اس نے پھر 0 سپلائی کی ہو. مارچ میں پھر اس نے 0 سپلائی کیا. بھائی آپ اپنا گھر ٹھیک کریں. ہمارے پاس اب ان ایفیشنسیز کی اور مس مینجمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. ملک میں کاروبار چلے گا تو ملک چلے گا. جب نگراں دور میں وزارت ملی تو دیکھا بجلی سستی کرنے کی گنجائش نہیں. سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں حقیقت میں کاروباری شعبہ 240 ارب روپے کی سبسڈی دوسرے شعبوں کو دے رہا تھا. ایس ایم تنویر نے کہا اس وقت جو بجلی کے نرخ ہیں اس سے انڈسٹری نہیں چل سکتی. بار بار حکومت کو کہہ رہے ہیں جہاں سے سستی بجلی ملے وہاں سے لے. توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں نیب ٹیم کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کا 5واں دور. ٹیم نے 45 منٹ تک اڈیالہ جیل میں تفتیش کی. ذرائع کا کہنا ہے تحفے میں ملنے والے جیولری سیٹ سے متعلق مزید سوالات کیے گئے. نیب نے ملزمان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے. گجرانوالہ میں پی ایف یو جے کا اجلاس. عمر ایوب کی شرکت. اپوزیشن لیڈر کی آمد سے قبل پولیس کی بھاری نفری پہنچنے پر پی ایف یو جے نے احتجاج کیا. پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز پی این ایس یرموک ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات. آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس یرموک جدید ہیلی کاپٹر سے لیس ہے. پاکستانی بندرگاہوں پر تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا. پاک بحریہ کا جہاز اپنے آپریشنز کے علاوہ دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز اور مشقوں میں حصہ لے گا. چمن سے ملحقہ افغان سرحدی حدود ویش منڈی میں آگ لگ گئی. پاکستان کی جانب سے خیر سگالی کے تحت 4 فائر بریگیڈ ویش منڈی پہنچ گئے. عملہ آگ بجھانے میں مصروف. افغان ذرائع کے مطابق آگ نے 4 مارکیٹس کو لپیٹ میں لیا جس کے نتیجے میں کروڑوں روپے کا سامان جل گیا. القاعدہ کا ایک ٹاپ ٹیررسٹ اریسٹ کیا ہے جس کا نام امین الحق ہے. سی ڈی ڈی میں ایف آئی آر اس کی رجسٹر کی ہے انڈر ریلیونٹ سیکشنز آف ٹیررزم. امریکن گورنمنٹ کی جو اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ لسٹ ہے اس میں یہ جو ہے ڈکلیئرڈ ہے سیکورٹی سپروائزر آف اسامہ بن لادن. سی ٹی ڈی پنجاب نے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عثمان اکرم گوندل نے نیوز کانفرنس میں بتایا امین الحق نامی القاعدہ کے دہشت گرد کو گجرات سے گرفتار کیا. اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے جس پر لاہور اور ہری پور کا پتہ ہے. تحقیقات کر رہے ہیں دہشت گرد کن کاغذات پر پاکستان آیا. کراچی فیڈرل بی ایریا واٹر پمپ فلائی اوور پر فائرنگ سے زخمی اہلکار دم توڑ گیا. ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق پولیس اہلکار ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا. ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. جائے وقوع سے پستول کے 3 خول ملے ہیں. ملزمان نے 30 بور پستول استعمال کیا. 3 گولیاں چلائیں. کراچی میں پیپلز بس سروس کے 3 نئے روٹس شروع کرنے کا اعلان. ہاکس پے سے ٹاور تک پیپلز بس سروس 22 جولائی سے چلائی جائے گی. 23 جولائی سے روٹ کھوکھرا پارک کے بجائے قائد آباد، کورنگی، میمن گوڑ سے ٹاور تک چلے گا. کاٹھور سے نمائش تک نیا روٹ 24 جولائی سے. یوسف گوڑ سے ٹاور تک پیپلز بس سروس 25 جولائی سے شروع ہوگی. شرجیل میمن کا کہنا ہے روٹ متعارف کرانے کا مقصد شہریوں کے لیے سستی سفری سہولیات فراہمی ہے. مزید نئی بسیں لا کر نئے روٹ شروع کیے جائیں گے. کئی سال سے شری لنکا میں قید پاکستانیوں کو 7 روز میں واپس لانے کا فیصلہ.
وزیر داخلہ محسن نقوی اور شری لنکن ہائی کمشنر کی ملاقات. شری لنکا میں پاکستانی قیدیوں کی واپسی کے لیے ضروری کارروائی جلد مکمل کرنے پر اتفاق. محسن نقوی کا کہنا تھا انسداد منشیات بارڈر سیکیورٹی پر باہمی تعاون کو فروغ دینا وقت کا تقاضا ہے. شری لنکن ہائی کمشنر نے کہا شری لنکا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. کشمیریوں نے آج ہی کے دن 1947 میں پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا. 7 دہائیوں میں 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. باغ آزاد کشمیر میں ریلی. شرکا نے کہا بھارت سے مکمل آزادی اور الحاق پاکستان کے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھیں گے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور صدارتی امیدوار نامزدگی قبول کرنے کا اعلان کر دیا. قاتلانہ حملے کے بعد ملواکی میں ریپبلکن کنونشن سے پہلا خطاب کیا اور بائیڈن کا نام تک نہیں لیا. ٹرمپ نے کہا ہمیں امریکی معاشرے سے تقسیم کو ختم کرنا ہے. ترقی اور آزادی کے نئے دور کا آغاز کریں گے. امریکی سرحد بند، غیر قانونی امیگریشن، یوکرین اور غزہ جنگ ختم کرنے کا اعلان بھی کیا. امریکی صدر جو بائیڈن کے دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کا امکان فیصلہ کن حد تک بڑھ گیا. ڈیموکریٹ رہنما کا کہنا ہے جو بائیڈن بطور صدارتی امیدوار دستبردار ہونے سے متعلق بدھ تک فیصلہ کر لیں گے. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا صدر بائیڈن جلد الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کریں گے. ٹیم بائیڈن کے سینئر ارکان نے بائیڈن کی دستبرداری کی خبروں کو غلط قرار دے دیا. سابق صدر براک اوباما بھی بائیڈن پر واضح کر چکے ہیں کہ ان کی جیت کا امکان بہت کم ہے. سروے کے مطابق بائیڈن کی عوامی مقبولیت 43% اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت 49% ہو گئی ہے. اسرائیلی فورسز نے غزہ میں ایک بار پھر پناہ گزین اسکول پر حملہ کر دیا. اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. بریج کیمپ پر حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے. نصیرات کیمپ میں بمباری میں بھی 5 فلسطینی جان سے گئے. تباہی دیکھنے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو رفح پہنچے. فوجیوں کو کہا مصر کے ساتھ رفح کراسنگ پر اسرائیل کا کنٹرول برقرار رکھنا ضروری ہے. یمن کے حوثیوں کا اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر ڈرون حملہ. 1 شخص ہلاک، 7 افراد زخمی. اسرائیل حملہ روک سکا نہ دفاعی الارم بجے. یمن کے حوثیوں نے ڈرون حملے کو 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد ایک بڑی کارروائی قرار دیا. برطانیہ کے شہر لیڈز میں سوشل سروسز کی جانب سے بچوں کو تحویل میں لینے کا تنازع. رات گئے ہنگامے پھوٹ پڑے. مظاہرین نے پولیس کی گاڑی الٹ دی. ایک ڈبل ڈیکر بس کو نظر آتش کیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق بچوں کی فیملی اور دیگر افراد نے مل کر پولیس پر دھاوا بولا. پولیس نے علاقے کو سیل کر دیا. جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کی تحقیقات. بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 39 ہو گئی. ایک صحافی بھی جاں بحق. مظاہرین نے سرکاری ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر کو بھی آگ لگا دی. پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ. حکومت کا مظاہرین سے مذاکرات کا اعلان. ICC کو امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کی کوشش مہنگی پڑ گئی. T20 ورلڈ کپ میں $20 ملین سے زیادہ کا نقصان. رقم پاکستانی 5.5 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے. ICC نے اس حوالے سے آزاد کمیٹی قائم کر دی. ایسوسی ایٹ ممبرز نے مالی معاملات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. ایشیا کپ ویمنز کے افتتاحی میچ میں نیپال کامیاب. UAE کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. دبولا میں 116 رنز کا ہدف 23 گیند پہلے حاصل کیا. پاکستان اور بھارت کا میچ کچھ دیر بعد شروع.